بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے المصیغہ 55 نمبر سبق ہے، فصل دوم ابواب ثلاثی مزید فی مطلق کے۔ لیکن یہاں پر اس سبق میں ہم پڑھیں گے ثلاثی مزید و رباعی سے اسم فاعل کا صیغہ، اسم فاعل کا صیغہ کس طرح ہم اسم فاعل کا صیغہ ثلاثی مزید اور رباعی سے بنائیں گے۔ اس لیے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کا صیغہ جو ہے وہ فاعل کے وزن پر ہم بناتے تھے، فاعل کے وزن پر، ضارب، جالس، قاعد، آکل، کاتب، فاعل کے وزن پر۔ لیکن ثلاثی مجرد کے علاوہ مزید ثلاثی مزید فی ہو یا رباعی مجرد ہو یا رباعی مزید فی ہو، اس سے اس فعل کے مضارع کے صیغے کی طرح ہے، لیکن صرف دو جگہ فرق ہے، وہ ذکر کرتے ہیں۔ مثلا اس باب میں مثلا باب افتعال ہے تو یفتعل، 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 یستفعل، یستفعل، ینفطر۔ آگے ہے یکرم، آگے ہے فعل، یفعل، فعل، یفاعل، یفاعل، تفاعل، یتفاعل، فاعل۔ اسی طرح بعثر، یبعثر، جتنی بھی ماضی ہے یعنی مضارع کی جتنی بھی صیغے ہیں، اس علامت مضارع کی جگہ پر ہم میم لگائیں گے، میم مضموم لگائیں گے۔ تو آگے کیا رہ گیا؟ تاعل، مفتعل، اور آخر میں تنوین لگائیں گے تو بنے گا مفتعل۔ اس طرح یستفعل سے بنے گا مستفعل، اس طرح ینفطر سے بنے گا منفطر، اس طرح یکرم سے بنے گا مکرم، اس طرح یفاعل سے بنے گا مفاعل، اس طرح یفاعل سے بنے گا مفاعل، اور اس طرح یتفاعل سے بنے گا متفا۔ یہاں پر ایک قاعدہ یہ ہے کہ ما قبل آخر اگر مکسور نہ ہو تو اسے کسرہ دیتے ہیں، تو ما قبل آخر یہ ہے، یہ مکسور ہے، مفتوح ہے یہاں پر مضارع ہے، تو یہاں پر ہم کیا لگائیں گے؟ متفاعل، یبعثر، مبعثر، تو یہ کیا بنا؟ یعنی مضارع کا جو صیغہ ہے یفتعل، یفتعل، اور یہاں پر یستفعل۔ یعنی اسم فاعل کا صیغہ ان ابواب کے فعل مضارع کی صیغے سے بنائیں گے، لیکن کیا کریں کہ علامت مضارع کی جگہ پر ہم میم مضموم لگائیں گے اور آخر میں تنوین لگائیں گے، اور ما قبل آخر اگر مکسور ہو تو مکسور کریں گے، تو مفتعل، مفتعل، مستفعل، اس طرح منفطر، مکرم، مفاعل، مفاعل، متفاعل،
متفاعل، مباعثر، تو یہ ان کے اوزان بالکل مضارع کے صیغے کی طرح ہے، لیکن علامت مضارع کی جگہ پر ہم میم مضموم لگائیں گے، آخر میں تنوین لگائیں گے، اور ما قبل اخیر جو ہے اگر مکسور ہو تو اس کو کسرہ دے دیں گے۔ یہ تین چیزیں ہم کریں گے، یعنی یہ تین جگہ پر ہم اس میں تبدیلی جو ہے وہ تغیر کریں گے، یعنی بدل دیں گے اس کو، شروع علامت مضارع کو میم مضموم سے بدل دیں گے، آخر میں تنوین لگائیں گے، ما قبل آخر کو اگر کس مکسور نہ ہو تو ما قبل آخر کو ہم کسرہ دے دیں گے، تو بنے گا صیغہ اسم فاعل ثلاثی مزید فی سے اور رباعی مجرد اور مزید فی سے، جتنی بھی صیغے ہے اس کے مضارع کی طرح اس کا اسم فاعل کا صیغہ ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم لگائیں گے، آخر میں تنوین لگائیں گے، اور ما قبل آخر اگر مکسور ہو تو اس کو کسرہ دے دیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔